کہ اجاز الحق صاحب آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، مجھے پتہ چلا ہے کوئی لندن میں بہت اہم ملاقات تھی، آپ کبھی لاہور چھلانگ مار کے پہنچ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اجاز صاحب پنڈی ہوں گے تو پتہ چلتا ہے اجاز الحق صاحب عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ابھی لندن میں آپ نے کوئی ملاقات کی ہے، کس سے ملے؟ نواز شریف سے ملاقات ہوئی آپ؟ نہیں، میری تو ملاقات نہیں ہوئی ہے، نہ ہی ابھی کوئی ایسا ارادہ ہے، کیونکہ میں کوئی پولیٹیکل وزٹ پہ نہیں ہوئی، یہاں میں تھوڑا اپنا پرائیویٹلی یہاں پر میں آیا ہوں، اور انشاءاللہ چند دنوں میں واپس بھی آ جاؤں گا۔ جو گفتگو ہو رہی ہے اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ اگر کوئی سلیبس ہوتا پولیٹیشینز کو پڑھانے کا، تو جو آپ کا انٹرو ہے نا، میں اس کو سلیبس کا حصہ بنا کے ان سب کو پڑھاتا۔ میرے خیال میں آپ نے ہر اینگل کو، ہر نقطے کو آپ نے ٹچ کر دیا، اور یہی ریالٹی ہے۔ اس سے باہر جانا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ بیل مجھے مار والی بات ہو جائے گی۔ اتنا کنٹروورشل آج تک میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں نے دیکھا ہوگا اتنا کنٹروورشل کسی چیز کو بنایا گیا ہو۔ دو ہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس ملک میں، یا 29 نومبر ہو رہا ہے، یا وہ ایک گھڑی ہو رہی ہے جو کہ پتہ نہیں دبئی میں کسی میرے دوست کے پاس ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ 2 تعیناتیاں ہونی ہیں۔ جب دو ہوتی ہیں تو 5 نام جاتے ہیں اس کے لیے، اور جب 1 ہونی ہو تو 3 نام جاتے ہیں۔ عموماً یہ پریکٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ سمری جو ہے وہ موو ہو جائے گی اور وزیر اعظم کے پاس جائے گی۔ میرا نہیں خیال کہ صدر پاکستان اس میں کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ جو چیزیں طے ہونی ہیں وہ طے ہو گئی ہوں گی، اور جنہوں نے طے کرنی ہے انہوں نے طے کر لی ہوں گی۔ اب ایک یہ وہ کہہ لیں نا، ایک پروسیجر ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے۔ تو پوری قوم جو ہے وہ اس وقت سٹینڈ سٹل پہ ہے۔ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہماری اکانومی کے کیا حالات ہیں، ہمارے ڈونرز کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے مطلب مزید سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اس رجحان سے ہمیں نکلنا چاہیے، اس مشکل سے ہمیں اس ملک کو نکالنا چاہیے۔